بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرے پیارے ویورز آپ سب جانتے ہیں، الحمدللہ رمضان مبارک کی آمد ہے اور ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ہمیں اس فضیلت والے مہینے کی تیاری کیسی کرنی ہے۔ ہمارے گھروں میں جب کوئی خاص موقع ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہی آ جاتا ہے تو ہم کتنا عرصہ پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی 3-4 مہینے پہلے ہی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ گھروں کی صفائیاں ستھرائیاں، کپڑوں کی تیاریاں اور بہت ساری شاپنگ کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ ایک کام کے لیے 10 بازاروں کے چکر، مہمانوں کو کیسے ریسیو کرنا ہے، یہ سب کچھ ہم شادی بیاہ کی تیاریوں کے سلسلے میں کرتے ہیں، جو کہ ایک عام روٹین ہے۔ اور رمضان مبارک الحمدللہ ثم الحمدللہ سال میں ایک بار آتا ہے، تو اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، یہ بھی مہمان بن کر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو آئیں آج اللہ تعالیٰ کا یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رمضان المبارک جو تمام مہینوں سے افضل ہے، ہمارے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے۔ اتنے پیارے مہمان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ واقعی یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اس مبارک مہینے میں جو کرنے کے ضروری کام ہیں، ہم ان کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما جیسے کتب علی الذین ان لوگوں پر فرض کیے گئے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی تم میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی صفت پیدا ہوگی۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ پہلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں نہیں تھے۔ ان کی اپنی شریعت تھی، ان کے اپنے دن تھے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن نازل ہوا، اس لیے رمضان کو خاص مہینہ کہا گیا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور اس کی فرضیت کیوں ہے کہ پہلے بھی یہ امتوں پر فرض تھے۔ پہلی امتوں پر یہ روزے فرض تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا یہ خاصہ نہیں، بلکہ ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کی امتیں گزری ہیں، ان پر روزے فرض تھے، ان پر بھی نمازیں فرض تھیں۔ جس طریقے میں سے تھیں وہ اس میں فرق ہو سکتا ہے، جس طرح روزے پچھلی امتوں پر تھے، لیکن مقصد کیا تھا ساری امتوں کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں وہ تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، یعنی جسے یقین ہو کہ جس ہستی نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ جو کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے میں گناہوں کو چھوڑتا ہوں، حقوق اللہ سے رغبت پیدا کرتا ہوں۔ میرے سارے حقوق اللہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں، میں وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں کروں گا۔ وجہ ہے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ یہ نہیں کہ نمازیں اور قرآن صرف رمضان المبارک میں ہی فرض ہے، نہیں، یہ تو ہر روز فرض ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تقوی تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں وہ تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، یعنی اپنا احتساب کرنا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، چھوٹے گناہ اللہ خود ہی معاف کر دیں گے اس کی بدولت۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس مہینے میں نیکی کے کام کرو، صرف نیکی ہی نہیں بلکہ تم نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، اور اپنے آپ کو برے کاموں سے، غیبت، چغلی، جھوٹ سے بچاؤ، دور رکھو، اور اپنی زبان سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے کانوں سے بھی تم غیبت نہ سنو، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ کہ روزہ تمہاری آنکھوں کا بھی ہے، تمہارے پاؤں کا بھی۔ غلط کاموں کے لیے نہ اٹھیں یہ ہاتھ، غلط کاموں کے لیے نہ اٹھیں یہ پاؤں۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں خاص رسپانس دیں گے، تب آگے سے رسپانس ہمیں ملے گا۔ جو اللہ کی راہ میں کوششیں کریں گے وہی آگے آئیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہی تمہاری ساری مانتا چلا جائے اور تم اللہ کی نہ مانو اور بدلے میں تم جنت چاہو۔ یہ نہیں، یہ کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، عد اللہ نے تیار کیا ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیا تیار کیا ہے؟ لہم ان کے لیے ہے، مغفرات و اجر عظیمہ،
ان کے لیے بہترین مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالصہ، تم کھاؤ اور پیو اس کے صلے میں جو عمل تم گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجتے ہو، یعنی اس سے مراد روزے کے دن ہیں، کیونکہ ان دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ روزہ قرآن کی تلاوت، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، صدقہ خیرات، صلہ رحمی، افطاری اور سحری اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔